PIA طیارے کے اغوا سے چاغی میں اللہ اکبر کے نعروں تک، جب دھول کے بادلوں نے سورج کا چہرہ دھندلا دیا اور سیاہ گرنیٹ سفید ہو گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی فلائٹ 544 کو صبح بلوچستان کے شہر تربت سے اڑان بھرے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب پائلٹ کے کانوں میں دھمکی آمیز آواز پڑی۔ تربت سے پرواز بھرنے والے اس فوکر طیارے کی منزل صوبہ سندھ کے شہر کراچی کی تھی۔ اس طیارے کے پائلٹ عزیر خان کے مطابق جیسے ہی ہائی جیکرز کی توجہ پچھلی جانب سے آنے والی کسی آواز سے بٹی تو انہوں نے ایک بٹن دبا دیا جس سے ریڈار پر سگنل چلا گیا کہ مسافر طیارہ اغوا ہو چکا ہے۔ بعد ازاں عزیر خان نے دستاویزی فلم فلائٹ 544 میں بتایا کہ ہائی جیکرز نقشے وغیرہ ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس سیدھے چلتے جاؤ، سیدھے جاتے تو انڈیا کی ہی سرحد آنی تھی۔ میں نے کہا کہ طیارے میں تیلنا کافی ہے تو انہوں نے میری درخواست مان لی اور کہا قریب واقع انڈین گجرات کے بوج ایئرپورٹ سے تیل لے کر نئی دہلی کی طرف اڑ جایا جائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہائی جیکرز کے یہ احکامات موصول ہونے کے بعد میں نے سرحد کے قریب مڑتے ہوئے فضائی زبان میں گلو ڈیلٹا کہا، وہ اصطلاح جو پاکستانی شہر حیدرآباد کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور ہائی جیکرز کو سنواتے ہوئے ایئرپورٹ کنٹرول سے پوچھا کہ کیا انڈیا کا بوج ایئرپورٹ ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو پاکستان کے جہاز کی ہائی چیکنگ ہونے کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ وہاں سے جواب ملا کہ ہاں جی یہ بوج ایئرپورٹ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یوں ہائی جیکرز کو انڈین شہر بوج کا یقین دلاتے ہوئے میں رات کے اندھیرے میں پاکستان حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بس یہی میں چاہتا تھا۔ ہائی جیکرز کا یہ واقعہ 24 مئی 1998 کو پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ پیش آنے سے چند روز قبل یعنی 11 سے 13 مئی 1998 کے دوران انڈیا معتدل ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، اور یہ بات زبان زد خاص و عام پر تھی کہ پاکستان جلد ہی جوابی جوہری تجربات کر سکتا ہے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد وہاں موجود پاکستانی افسران نے خود کو انڈین اہلکار ظاہر کرتے ہوئے اور کئی گھنٹوں پر محیط کوشش کے بعد صبح ہونے سے پہلے تینوں ہائی جیکرز کو قابو میں کر لیا۔ گرفتار ہونے والے ہائی جیکرز کا تعلق بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے تھا۔ پاکستانی حکام اور اس دور کے ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق 24 مئی 1998 کو ہونے والی اس ہائی جیکنگ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں تجربہ نہ کرے۔ 28 مئی 1998 پاکستان نے 5 جوہری تجربات کیے۔ جوہری ہتھیار رکھنے والا 7واں اور مسلم دنیا کا پہلا ملک پاکستان بن گیا۔ 23 مئی 1998 پاکستان نے ایک سے زیادہ جوہری وار ہیڈرز بنانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6واں جوہری تجربہ بھی کیا۔ اس کے نتیجے میں 28 مئی کو یوم تکبیر منایا گیا، جو پاکستان کے ایٹمی طاقت کے حصول اور اپنے دفاع کے عزم کی یاد میں منایا گیا، اور آج بھی 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔